جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 27 میں ڈاکٹر تیجانی سماوی شیعت کا معنی کرتے ہیں کہ میرے نزدیک اب جب میں شیعہ کی طرف مائل ہو گیا ہوں اور میں شیعہ مذہب کو فالو کرتا ہوں تو میرے نزدیک شیعہ کی ڈیفینیشن کیا ہے. اور یہ ڈاکٹر تیجانی سماوی کا یہ بیان، اس سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ مفتی صاحب آپ کس ابہام کی طرف اشارہ کریں جب آپ کہتے ہیں کہ میں فقط مسلمان ہوں، نہ شیعہ نہ سنی، یا جو انجینئر صاحب کہتے ہیں نہ بابی نہ وہابی، فقط علمی کتابی اور آئی ایم اونلی اے مسلم. یہ 100% غلط عنوان ہے. اب میں اس کو ثابت کروں گا آپ کے سامنے. دیکھیں ڈاکٹر تیجانی کیا کہتے ہیں. ڈاکٹر تیجانی یہ کہتے ہیں، یہ فارسی ہے، میں ترجمہ کروں گا. هرگاه بخواهیم بدون تعصب و ظاهر سازی از شیعه سخن، جب بھی ہم بغیر کسی تعصب اور ظاہر سازی کے شیعت کے بارے میں، شیعہ کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں تو اس کی تعریف اور ڈیفینیشن یہ، اس کو غور سے سنیں. شیعت یک مذہب اسلامی است. شیعہ وہ اسلامی مذہب ہے که دوستدار و پیرو 12 امام از خانواده پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم علی و فرزندان او هستند. یہ پہلا پارٹ کیا کہتے ہیں؟ فرماتے شیعہ ایک ایسا مذہب اسلامی ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل البیت علی علیہ السلام اور جو 12 امام ہیں، 12 جو امام ہیں اور ان کی جو اولاد ہے، ان سے محبت کرنے والے کو شیعہ کہتے ہیں. یہ یہاں تک، یہ بھی یہاں پر ڈیفینیشن کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے. انفارچونیٹلی مفتی فضل ہمدرد صاحب، آپ اور انجینئر مرزا صاحب جو مسلم کا جو عنوان دیتے ہیں وہ یہاں تک دیتے کہ نہیں میں بھی تو اہل البیت کا پیروکار ہوں، کافی ہے یہاں تک. اب اس ڈیفینیشن کا پارٹ یہ ہے و شیعہ کون ہے؟ کہ شیعہ وہ ہے کہ در مسائل فقہی از عبادات و معاملات از آنها پیروی میکنن. شیعہ وہ ہے جو فقہی مسائل کے اندر، جو کہ عبادات اور معاملات سے تشکیل پاتے ہیں، ان مسائل کے اندر اہل البیت اور 12 امام یعنی 12 امام اور پیغمبر کی اتباع اور اطاعت کرتے ہیں. یہ وہ ابہام ہے جو آپ کی سپیچ کے، آپ کے بیانات کے اندر ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ میں مسلم ہوں، کافی ہے، میں اہل القرآن اور اہل البیت، حدیث ثقلین کافی ہے ہمارے لیے، اہل البیت ہمارے لیے کافی ہے، اہل البیت ہمارے لیے کافی ہے کا کیا مطلب ہے؟ یہ ابہام ہے آپ کی باتوں کے اندر. آپ دیکھیں آپ کے کمنٹس کے اندر بعض لوگ سوال پوچھتے ہیں، وہ کیا پوچھتے ہیں؟ مفتی صاحب ٹھیک ہے آپ کی بات بہت اچھی ہے، لیکن آپ کے اس نیریٹو کے اندر یہ سوال پیش آتا ہے کہ اب ہم فقہی مسائل میں کس کی اتباع کریں؟ نماز کیسے پڑھیں ہم؟ روزہ کیسے رکھیں ہم؟ حج پہ کیسے جائیں؟ ان تمام عبادی مسائل کے اندر ہم کس کی پیروی کریں؟ امام ابو حنیفہ کی پیروی کریں، امام مالک کی پیروی کریں، امام شافعی کی، یا امام حنبل کی، یا مثلا مذہب جعفری کی، امام صادق علیہ السلام کی پیروی کریں؟ آپ جب کہتے ہیں کہ میں فقط مسلمان ہوں، خوب آپ کی نماز فقہی اعتبار سے کس کے مطابق ہے؟ یا امام جعفر صادق علیہ السلام کے مطابق آپ نماز پڑھ رہے ہیں، یا مذہب حنفی کے مطابق آپ نماز پڑھ رہے ہیں؟ کس کے مطابق؟ آپ جو روزہ رکھ رہے ہیں، آپ جو رؤیت ہلال کرتے ہیں ماہ رمضان کے اندر، وہ کس فقہی مذہب کے مطابق ہے؟ بزنس کے جو ٹرانزیکشنز ہیں، کرپٹو کرنسی ہے، بٹ کوائن ہے، اور اسی طرح جو دیگر بزنس کے جو مسائل ہیں، اس میں آپ کس مذہب کی پیروی کر رہے ہیں؟ مذہب جعفری یا مذہب حنفی و مالکی؟ جب آپ اور انجینئر صاحب یہ کہتے ہیں میں فقط مسلمان ہوں، یہاں پر یہی تو کوشچن وجود میں آتا ہے. اب یہاں پر فقط فقہ نہیں ہے نا اسلام، یہ تو میں نے فقط فقہی اعتبار سے آپ سے پوچھا ہے. لیکن اب آپ آئیں، جب آپ کہتے ہیں مکتب تشیع، اور جب نبی اکرم فرماتے ہیں کہ علی انت و شیعتک، شیعہ جب ہم کہتے ہیں مکتب و مذہب، تو اس کا مطلب فقط فقہ نہیں ہے. یعنی شیعہ کا مطلب یہ ہے، جب آپ کہتے ہیں کہ اگر میں کہوں کہ میں شیعہ ہوں، یعنی میں شیعہ کے فقہی سسٹم کو قبول کرتا ہوں، میں شیعہ کے معنوی اور اسپریچول
سسٹم کو قبول کرتا ہوں اور شیعہ کے عقیدتی سسٹم کو قبول کرتا ہوں. یعنی وہ توحید جو شیعہ کے نزدیک ہے وہ میں قبول کرتا ہوں. قیامت کے حوالے سے جو شیعہ کہتے ہیں میں وہ کہوں. یہاں فرق آتا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں فقط مسلم ہوں دیٹس اٹ. یہ مسلم کہنا تمام فرقوں کو آپس میں ملا دے گا. یہ غلط ہے. اب آپ اگر کہتے ہیں میں حنفی فقہ کا یا مذہب حنفی کا پیروکار ہوں, یعنی آپ اہل سنت ہیں. یعنی اہل سنت کا جو اسپرچول اور معنوی سسٹم ہے, اہل سنت کا جو فقہی نظام ہے, اہل سنت کا جو اسکول آف تھاٹ اور عقائد ہیں, علم کلام ہے, آپ اس کے پیروکار ہیں. یہاں پر ڈفرینس ہے, پورا سسٹمیٹک ڈفرینس ہے یہاں پر.